السلام علیکم، پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں صدام رشید۔ شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ بلوچستان میں زمین سرک گئی، ہرنائی کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں میں 20 افراد جان سے گئے، 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ زلزلے کی شدت 5.9% ریکارڈ کی گئی۔ ہرنائی میں سب سے زیادہ تباہی، مکان گر گئے، متعدد افراد ملبے تلے دب گئے، بجلی کی فراہمی بھی معطل۔ بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں امدادی کاموں میں مشکلات، کوئی اور ہرنائی کے اسپتالوں میں ایمرجنسیز۔ کوئٹہ زیارت اور پشین سے پی ڈی ایم کی ٹیمیں ہرنائی پہنچ گئی۔ ہلال احمر بلوچستان کی ٹیمیں بھی روانہ۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کی امداد کی فراہمی کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ جام کمال کا قیمتی جانوں کے نقصان پر دکھ کا اظہار۔ نیا چیئرمین نیب آنے تک جاوید اقبال کی سیٹ پکی ہے، اور صدر مملکت نے کہا کہ موجودہ چیئرمین کو دوبارہ تعینات کیا جا سکے گا۔ نئے چیئرمین کی تقرری پر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے عدم اتفاق پر پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی۔ ٹیکسیشن معاملات فیصلہ سازی کے ادارے نیب گروپ سے باہر ہو گئے۔ احسن اقبال، شاہد خان عباسی، مراد علی شاہ، پرویز اشرف کی بریت کا امکان، لیکن آصف زرداری کو زیادہ فائدہ ملنے کا امکان نہیں۔ کابینہ کے منظور شدہ منصوبوں پر نیب انگلی نہیں اٹھا سکے گی۔ نون لیگ نے نیب ترمیمی آرڈیننس مسترد کر دیا، بھرپور مزاحمت کا اعلان۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ نیب آرڈیننس کا فائنل ڈرافٹ ملے گا تو دیکھیں گے، اور مراد علی شاہ نے کہا کہ پارلیمان کو کوئی بائی پاس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو نیب کو اصل مقصد کی جانب لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر نیب آرڈیننس کی صفائی دینے چلے آئے اور کہا کہ نیب کا مقصد حکومت اور وزراء پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے۔ بلوچستان میں سیاسی بحران سنگین، صوبائی کابینہ کے 3 وزراء اور 2 مشیر اور 4 پارلیمانی سیکریٹری نے استعفیٰ دے دیا۔ ناراض اراکین نے گورنر ہاؤس پہنچنے کا استعفیٰ جمع کروا دیا۔ وزیر خزانہ ظہور بلیدی نے بھی استعفے دے دیے۔ ٹویٹ میں 40 میں سے 15 لوگوں کے استعفے دینے کا دعویٰ۔ فیض حمید کور کمانڈر پشاور بن گئے، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نئے ڈی جی آئی ایس آئی تعینات۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور بنایا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کور کمانڈر کراچی بنا دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کور کمانڈر گجرانوالہ اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کوآرڈینیٹر ماسٹر تعینات۔ ملک میں کرونا وائرس سے مزید 46 اموات ہوئی، 1453 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے، اور ملک میں مثبت کیسز کی شرح 2.8% ہو گئی۔ نواز شریف کے بعد مرحومہ کلثوم نواز کی ویکسینیشن بھی ہو گئی۔ اسحاق ڈار پاکستان تو نہ آئے مگر ویکسین لگ گئی۔ این سی او سی نے جعلی انٹری کی تردید کی مگر سسٹم میں تصدیق ہو گئی۔ سیکریٹری ہیلتھ نے یہ واضح کر دیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے وار تھم نہ سکے۔ کے پی میں 18 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، 4 مریضوں کی جان چلی گئی۔ مریضوں کو عام ٹیسٹ کی بجائے خون کے مکمل ٹیسٹ کرانے کی ہدایت۔ پنجاب میں ڈینگی کے وار بڑھنے لگے، لاہور اور راولپنڈی میں ڈینگی کی صورتحال تشویشناک ہو گئی۔ کراچی میں ڈینگی کے بعد کانگو کا حملہ، کراچی کے ضلع جنوبی اور وسطی میں 2 مریض جان سے گئے اور دیگر شہریوں میں کانگو پھیلنے کا خدشہ، اور محکمہ صحت نے کہہ دیا کہ کانگو پھیلا تو ذمہ دار محکمہ لائیو سٹاک ہوگا۔ نور مقدم قتل کیس، ملزمان پر 14 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہوگی۔ ملزمان کے بیانات کی کاپیاں فراہمی کی درخواست خارج، اور ملزمان ظاہر جعفر نے عدالت میں معافی بھی مانگ لی۔ بی فور یو فراڈ کیس میں سیف الرحمان نیازی کی پیشی سے عدالت کے باہر حق میں مظاہرے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی فراڈ نہیں ہوا، اور کہا کمپنی کے اکاؤنٹ کھولے جائیں۔ مظاہرین کا احتجاج۔ خوشاب ظلم کی انتہا ہو گئی، تھانہ گھٹ سکھرال کی حدود میں دن دہاڑے 2 نامعلوم نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور سرعام ویڈیو بناتے رہے۔ 15 پر کال کی گئی، پولیس تھانہ گھٹ سکھرال موقع پر پہنچ گئی، لیکن ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی، اور پھر اس بزرگ محمد خان کو مزید قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ ویڈیو وائرل ہونے پر ڈی پی او خوشاب نے نوٹس لے لیا۔
خوشاب اور گردو نواح میں ڈرگ انسپیکٹر فرقان قریشی کی عطائی ڈاکٹروں کے خلاف بڑی کارروائی جاری۔ فرقان قریشی کا میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ خوشاب میں جو جعلی ادویات کلینک فروخت ہوتی ہیں ان پر بھرپور طریقے سے کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈرگ انسپیکٹر فرقان قریشی نے علاقہ خوشاب اور گردو نواح میں عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر قاضی ایمان اللہ نے کہا کہ صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات اور غیر قانونی ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور خوشاب بھر سے عطائی ڈاکٹروں کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ لوگوں کی قیمتی جانوں سے کھیلنے والے کسی بھی معافی کے مستحق نہیں ہیں۔ ڈرگ انسپیکٹر فرقان قریشی کا مزید کہنا تھا کہ ڈی ایچ کیو اسپتال خوشاب، ڈی ایچ کیو اسپتال جوہر آباد میں انہوں نے نجی کلینک میں جو جعلی ادویات فروخت ہوتی ہیں ان پر بھرپور طریقے سے کارروائیاں کریں گے۔ تھانہ مامو کانجن کا رہائشی ملزم اور بدنام زمانہ ڈاکو جو پولیس کو درجنوں ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتوں میں مطلوب تھا، پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے۔ علاقہ تھانہ مامو کانجن کے نواحی گاؤں چک نمبر 496 گابے کا رہائشی ملزم وسیم عرف وسیمو کانجن چیچا وطنی پولیس نے مقابلے میں پار کر دیا۔ وسیمو کانجن ڈکیتی راہزنی کی درجنوں وارداتوں میں ملوث تھا۔ تھانہ مامو کانجن ساہیوال، پاک پتن، فیصل آباد، جنگ اور دیگر تھانوں کو مطلوب تھا۔ ملزم علاقے میں دہشت کی علامت بنا ہوا تھا۔ آپ کو مزید بتاتے چلے کہ چند روز قبل جب پولیس تھانہ مامو کانجن نے مخبر کی اطلاع پر اسے گرفتار کرنے ٹریلر کی شاپ پر چھاپا مارا تو یہ سرعام بازار پولیس سے اسلحہ چھین کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پتوکی سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پتوکی تھانہ سٹی پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی جاری۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی ولی حسن پاشا نے کارروائی عمل میں لاتے ہوئے بدنام زمانہ 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے 3 کلو چرس برآمد کر لی۔ تھانہ سٹی پولیس پتوکی کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی پتوکی ولی حسن پاشا نے خفیہ اطلاع ملنے پر پولیس ٹیم کے ہمراہ بدنام زمانہ 2 منشیات فروشوں کے گھر پر ریڈ کی اور کارروائی عمل میں لاتے ہوئے 2 ملزمان سے 3 کلو چرس برآمد کر لی۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی پتوکی نے بتایا کہ ندیم اور ذوالفقار دونوں ملزمان ریکارڈ یافتہ ہیں جو شہر اور گرد و نواح میں مکروہ دھندا کرنے میں مصروف عمل ہے، جن کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی زندگیاں کھیلنے والے عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ڈیرہ غازی خان سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان محکمہ لوکل گورنمنٹ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے مشن کے تحت محکمہ بلدیات حکومت پنجاب کی جانب سے شفافیت، کاروبار میں آسانی اور گورننس میں بہتری کے لیے ٹھیکیداروں میں ای ٹینڈرنگ سسٹم متعارف کروانے کے لیے ایک روزہ سیمینار اور ورکشاپ مقامی ہوٹل میں منعقد کی گئی۔ جرمن حکومت GIZ کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے، جس میں خصوصی طور پر ذیشان جاوید ڈپٹی کمشنر رائے، یاسر فرحات ڈپٹی سیکرٹری ڈیولپمنٹ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ، خالد حسینی ایکسیئن لوکل گورنمنٹ فیصل آباد، مریم زیب PITB عدنان سسٹم نیٹ ورک انفارمیشن، خرم عباس ایڈمنسٹریٹر SE لوکل گورنمنٹ، ملک رمضان ایوان ڈویژنل ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی اینڈ ڈیولپمنٹ اور SDO لوکل گورنمنٹ اسلم خان نتکانی نے شرکت کی۔ مشن کی شفافیت کو بالا نظر رکھنے کے لیے تحت محکمہ بلدیات پنجاب حکومت سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب نور الامین مینگل کی ہدایت کے مطابق مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ای ٹینڈرنگ سسٹم کے تحت ٹھیکیدار آن لائن ٹینڈروں میں گھر بیٹھے بآسانی حصہ لے سکیں گے۔ ای ٹینڈرنگ میں حصہ لینے کے پہلے مرحلے میں 5 کروڑ روپے کی مالیت سے بڑے ترقیاتی منصوبہ جات ہوں گے اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کے تمام رجسٹرڈ ٹھیکیدار یکساں طور پر ٹینڈرنگ میں حصہ لے سکیں گے۔ اس کے علاوہ خصوصی خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر خوشاب ذیشان جاوید نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ سمیت تمام محکموں میں ای ٹینڈرنگ کے ذریعے آن لائن ٹینڈر کروائے جائیں گے تو پورا نظام شفاف ہو سکتا ہے اور کرپشن سمیت سیاسی دباؤ کے ذریعے ٹینڈروں کے
کی تقسیم سے بھی نپٹا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسین اور ایس ای لوکل گورنمنٹ خرم عباس نے ای ٹینڈرنگ سسٹم کے بارے میں کہا کہ ٹھیکیدار مزید جانکاری کے لیے میرے آفس آ کر معلومات لے سکتے اور ہم ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کر محکمے میں شفاف عمل کو پروان چڑھانے کے لیے کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر سینئر پروگرام مینیجر پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی مریم زیب نے شرکاء کو ای ٹینڈرنگ سسٹم سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی اور ای ٹینڈرنگ بارے سوالات کے جواب بھی دیے۔ ڈی آئی پی سرکل رائے ونڈ گردونواں میں بڑھتی ہوئی ڈکیتیوں کی وارداتوں سے شہری پریشان ہو گئے۔ ڈی ایس پی سرکل رائے ونڈ کے پولیس تھانہ مانگا منڈی ملتان روڈ پر دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات ہوئی، جس میں مزاحمت پر ڈاکو کی اندھا دھند فائرنگ سے ایک زخمی ہو گیا۔ 6 معلوم مسلح ڈاکو 2 موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آئے۔ ڈاکو اسلحے کے زور پر ملتان روڈ پر واقع برکس کے دفتر میں داخل ہوئے۔ ڈاکو نے اسلحے کی نوک پر برکس منشی عمران اور دیگر عملے کو یرغمال بنا لیا۔ مزاحمت کرنے پر ڈاکو کی اندھا دھند فائرنگ سے منشی شدید زخمی ہو گیا۔ ڈاکو منشی عمران کو زخمی حالت میں چھوڑ کر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو کی ٹیم نے زخمی کو لاہور جناح اسپتال منتقل کر دیا۔ حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ حالت تشویشناک بتانے پر ریسکیو ذرائع اطلاع ملنے پر مانگا منڈی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں پاکستان نیوز۔